بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں جی لگا کر بآواز بلند درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و عشیرتہ اجمعین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجمع لگانے والوں سے گزارش ہے، جو لوگ کرسیاں لگا رہے ہیں، مجمع اپنا رخ چینج کر چکا ہے۔ اسٹیج یہاں بنا ہے، مجمع کے لیے جگہ ادھر بنی ہے، بچھایا بھی گیا ہے، مگر اب ادھر ہی قبرستان ہی کی طرف لوگ زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ ہاں، بہت زیادہ جانے کی کوشش آپ حضرات شاید کر رہے ہیں۔ ہاں، کرسی لینا ہے، کچھ ادھر کرسی لے کے آئیے۔ کرسی لگانے والے رضاکار والنٹیئر حضرات سے گزارش ہے، اس سائیڈ میں بھی مجمع لائیے، ورنہ پھر علماء کو ادھر گھر کے تقریر کرنا پڑے گا۔ مجمع کا توازن بگڑ گیا ہے۔ خواتین اسلام یہاں بیٹھی ہے، ان کے سامنے مردوں کا مجمع ہوتا تو کچھ پردہ ہو جاتا۔ ایک مرتبہ پھر جی لگا کر بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علماء کی تقریر لوگ سنتے تو ضرور ہیں، مگر عمل شاید نہیں کرتے ہیں۔ اگر عمل کرتے تو مجلس میں جو بات کہی جاتی ہے وہ اثر کیوں نہیں کرتی، لوگ سنتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ حضرات میں سے کوئی ایک آ جائیے یہاں پر اور کھڑا ہو کر دیکھیے مجمع کا کیا حال ہے۔ ہاں، گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات تھوڑا سا اس سائیڈ میں آئیے نا، یہ جگہ پوری خالی چھوڑ رکھا ہے آپ نے۔ اب آپ بتائیے، جو آج آپ نے ایک معزز ترین ہستی کو بلایا ہے، اب سارے لوگ بلانے میں لگ گئے تو ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ ہاں، آ جائیے، یہ مجمع ادھر جو لگے گا نا تو یہ پائیدار مجمع ہوگا، دیر پا ہوگا، ادھر سے کھسک کر کے جانے کا، اور جو باہر سے دیر سے آئیں گے ان لوگوں کو جگہ مل جائے گی۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھیے ایک دو آدمی نے کوشش کی تو بڑا اچھا کام ہو گیا۔ ہاں، کرسی بھی جو لگی ہے تو ذرا سا ترتیب سے لگا دیجئے تاکہ مجمع بکھرا ہوا نہ لگے۔ نماز میں جو صفیں لگتی ہیں اس میں حکم ہے کہ درمیان میں جگہ نہ چھوڑی جائے، ورنہ شیطان داخل ہو کر کے خشوع خضوع میں خلل ڈالتا ہے۔ جلسوں میں بھی اگر آپ جگہ چھوڑ کر بیٹھیں گے تو شیطان آپ کے دلوں میں خلل ڈالے گا، وسوسے ڈالے گا، اور تقریر سمجھنے اور سننے نہیں دے گا۔ ایک بار اور جی لگا کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آج ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں، خصوصی خطاب پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، اولاد رسول، آل رسول، حضرت علامہ و مولانا سید راشد مکی میاں دامت برکاتہم القدسیہ کا خصوصی خطاب ہم لوگ سماعت کریں گے۔ اور جو لوگ آج تک کسی مرشد برحق کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے بیعت نہیں کیے ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز بیعت بھی کر لیں گے، یا بیعت کر چکے تھے مگر کسی غلط پیر کے ہاتھ میں ہاتھ چلا گیا تھا، تو ان سے بھی گزارش ہوگی کہ آپ حضرات
ان غلط پیروں کے بیعت سے رجوع کرتے ہوئے ایک سچے عالم دین، آل رسول، پیر و مرشد کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے بیعت کر لیں۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا ہے، اور اگر آیا ہے تو اس موقع کو غنیمت جانیں۔ اللہ رب الجلال نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے مومنوں کی جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا، ہم لوگ ہو گئے بیچنے والے، اپنی جان اور مال کو بیچ دیا، اور جو چیز بیچ دی جاتی ہے اس میں اپنا حق نہیں جتایا جاتا ہے، بیچ دینے کے بعد بھی اپنا مالکانہ حق اس میں جتایا نہیں جاتا، وہ اب آپ کی ملکیت نہیں رہی، وہ جس کو آپ نے بیچ دیا اس کا مالک وہ ہو گیا۔ اپنی جان اور مال ہم نے اللہ رب الجلال سے سودا کر کے بیچ دیا ہے، ہم بیچنے والے ہوئے۔ اس بیچنے اور خریدنے ہی کو بیع و شراء کہتے ہیں شریعت میں، اور اسی بیع سے بنا ہے بیعت۔ بیع بیچنے کے معنی میں، بیعت کا معنی اپنے آپ کو بیچ دینا۔ آج وہ ثابت کرنے کا دن ہے۔ ایک ولی کامل ہمارے درمیان آئے ہیں، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے جب بیعت ہم کریں گے تو عملی تفسیر پیش کریں گے اور ثابت کریں گے کہ جو سودا رب الجلال نے کیا ہے جنت کے بدلے میں، وہ نبی کے خاندان کے ایک ولی کامل کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے ہم اس سودا کو منظور کر رہے ہیں اور تسلیم کر رہے ہیں کہ پروردگار، ہم نے اپنی جان بھی بیچ دی اور اپنا مال بھی ہم نے بیچ دیا۔ اب ہم اپنی نفس کی خواہشات پر زندگی نہیں گزاریں گے، ہم اپنی طبیعت پر زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ جو میری شریعت کہے گی اور جو میرے مرشد کہیں گے اسی پر ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ بیعت و ارادت کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے، من لم یکن لہ امام فامامہ الشیطان، جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے۔ بہت لوگ اپنے دماغ سے سوچتے ہیں کہ ہم اللہ تک پہنچ ہی جائیں، معرفت کی منزلوں کو طے کر لیں، اور وہ ایک سے ایک شوشے اور گوشے نکالتے ہیں، ایسا ایسا نقطہ نکالیں گے کہ عوام کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور بولیں گے ارے باپ رے باپ یہ لوگ پہنچا ہوا ہے، اور بہت دور دور کی بات لاتا ہے۔ میرے پاس بھی ایک پہنچا تھا، پوچھنے لگا کہ بتائیے بدن میں کھڑکی کتنی ہے؟ میں نے کہا آج تک گن نہیں پایا ہے، اور قیامت تک کوئی گن بھی نہیں پائے گا۔ بولا کیا بات کرتے ہیں، تب آپ کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے؟ بولا بالکل پتہ ہے، آپ میرا دھرم قبول کیجئے، ہم آپ کو بتا دیں۔ میں نے کہا بتائیے، اگر بتا دیا تب میں غور کروں گا کہ آپ جو بول رہے ہیں وہ کیسی بات ہے، پہلے بتا تو لیجئے۔ وہ گنانے لگا، بولا سنیے، یہ دونوں ناک میں دو پھانک ہے، یہ دو کھڑکی ہے، آنکھ دو کھڑکی ہے، منہ ایک کھڑکی ہے، آگے پیچھے کا مقام کھڑکی میں گن دیا، ناک کو کھڑکی میں گنا، دونوں کان کے سوراخ کو کھڑکی بتا دیا۔ میں نے کہا بتائیے گرمی میں آپ کے بدن سے پسینہ نکلتا ہے؟ بولا ہاں نکلتا ہے۔ میں نے بولا وہ کس کھڑکی سے نکلتا ہے؟ بدن میں اگر یہی سب کھڑکیاں آپ گن رہے ہیں تو یہ پسینے کہاں سے نکلتے ہیں؟ تو اس طرح کے شوشے گوشے چھوڑتے ہیں وہ، تاکہ پبلک کا دماغ الجھ جائے اور بات سمجھ میں نہ آئے اور کہنے لگے ارے باپ یہ تو معرفت کی منزلوں کو طے کر چکا ہے اور یہ پہنچا ہوا ہے، جنت دیکھ کر آ رہا ہے۔ حقیقت میں وہ جنت نہیں جہنم دیکھ کر آتا ہے۔ اپنے آپ کو چشتی کہتے ہیں، وہ شرم آنی چاہیے انہیں۔ چشتی تو وہ کہلانے کا حقدار ہے جو عطائے رسول
سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سچی عقیدت رکھتے ہیں، کیونکہ معین الدین چشتی سے ہی چشتی بنا ہے۔ چشتی نہیں کہہ سکتے ان کو، چشتی ضرور کہہ سکتے ہیں۔ چشتی وہ وہی ہوگا۔ چشتی کون ہے؟ آج جو پیر صاحب آئے ہیں ہمارے درمیان، جو ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گا، وہ بالکل حقیقی چشتی ہوگا، کیونکہ مخدوم سمنا رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھوچا مقدسہ میں آرام فرما ہے، ان کے سلسلے سے ایک مضبوط کڑی ہے حضرت، اور مخدوم سمنا رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہیں جن کے حضرت سیدنا علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ گئے ہیں پنڈوا شریف؟ علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضرت علاء الحق پنڈوی، سلسلے کو ذرا سمجھیے گا، حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ خلیفہ ہیں حضرت سیدنا سراج الدین اخی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کا بھی مزار شریف راستے میں پڑتا ہے، مالدہ میں سعد اللہ پور میں ان کا مزار اقدس مرجع قلائق ہے۔ حضرت سیدنا سراج الدین اخی رحمت اللہ تعالی علیہ خلیفہ ہیں حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار اقدس نظام الدین اولیاء میں ہے، حضرت نظام الدین میں ہے۔ وہ خلیفہ ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، خلیفہ ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ خلیفہ ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار اقدس مہرولی شریف میں ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کا مزار اقدس ملتان میں۔ اب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ مرید اور خلیفہ ہیں حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو چشتی سلسلہ آیا نا، خواجہ صاحب سے قطب الدین بختیار کاکی تک، وہاں سے چلا آیا بابا فرید الدین گنج شکر تک، وہاں سے چلا آیا محبوب الہی تک، وہاں سے چلا آیا حضرت علاء الحق پنڈوی تک، حضرت سراج الدین اخی تک، وہاں سے چلا آیا حضرت علاء الحق پنڈوی تک، اور وہاں سے چلا آیا مخدوم اشرف سمنانی تک، اور وہاں سے سلسلہ بسلسلہ چلا آیا حضرت سیدی مولائی پیر طریقت راشد انور مکی دامت برکاتہم القدسیہ تھا۔ سبحان اللہ۔ تو جو ان کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے بیعت کرے گا وہ چشتی ہوگا۔ جو چشتی لوگ ہیں ان سے میں محبت سے کہتا ہوں، آپ کے مٹیارہ میں اور گرد و نواح میں کہیں سے بھی چشتی لوگ سن رہے ہیں، میں گزارش کروں گا بھانگ کھانے والے چشتیوں کے پھیر میں نہ پھنسیں، غلط راہ پر لے جانے والے چشتیوں کے پھیر میں نہ پھنسیں، مولا علی کے نام پر حضرت امیر معاویہ کو گالی دینے والوں کے چکر میں نہ پھنسیں۔ سچے چشتی بننا ہو تو آج آ جائے اور ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے، پھر آپ کو چشتی ہونے کا مزہ اور لطف ملے گا۔ ایک بات اتنے بڑے مجمع میں بتا دیتا ہوں، چونکہ بیعت ہونے کے لیے آدمی بڑے لوگوں کو دھن سوال رہتا ہے اور کبھی کبھی جہاں تہاں ہاتھ مار دیتا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، ہم سستے ہیں کیا؟ جہاں کہاں بک جائیں ایسا ہے کیا؟ لیکن مسلمانوں میں آج کل ایسا بھی چلتا ہے، الیکشن کا ٹائم آتا دیکھیے خریداری 200 روپے ہم بکنے لگتا ہے۔ ایسا نہ کریں، اپنے ضمیر کا سودا نہ کریں۔ ہم سستے نہیں ہیں، ہم قیمتی ہیں، ہم ہیرے جواہرات سے بھی قیمتی ہیں، تو ہمیں بکنا بھی وہی چاہیے جو بالکل صحیح بارگاہ ہو، جہاں تہاں بک کر کے اپنی اہمیت کو نہ گھٹائیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے جن کے ہاتھ پر بکنے کی اجازت دی ہے ان کے پاس کتنی شرط ہونی چاہیے وہ بھی بتا دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو مرشد اتصال ہوتے ہیں ان کے پاس 4 شرطیں ہیں
جب وہ 4 شرطیں ان کے اندر پاؤ تب ان کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے بیعت کر لو، مرید ہو جاؤ۔ وہ 4 شرطیں کیا ہے سن لیجئے، اور ایمان اور عقیدے کی حفاظت کیجئے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جن کے ہاتھ پر آپ ہاتھ دے رہے ہو وہ عالم دین ہو، کہیے سبحان اللہ، عالم دین ہو، شریعت کا عالم ہو، حلال حرام جائز ناجائز کا علم رکھتا ہو تاکہ خود بھی بچے اور اپنے مریدین کو بھی بچا سکے۔ اگر عالم نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے خود نہیں جانے گا تو دوسرے کو کیا بتائے گا۔ تو یہ ہوئی پہلی شرط۔ دوسری شرط ہے کہ جو پیر و مرشد ہو وہ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ کیا ہو؟ سنی صحیح العقیدہ ہو، بد مذہب نہ ہو۔ جیسے کوئی اگر معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کو کافر کہے گا تو وہ خود کافر ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا، اور جب وہ مسلمان نہیں رہے گا تو وہ پیر بن ہی نہیں سکتا۔ جو معاذ اللہ صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق کو اور حضرت عمر فاروق کو گالیاں دے وہ کبھی بھی سنی صحیح العقیدہ نہیں رہ سکتا، اور ایسے شخص کے ہاتھ پر ہاتھ دیا نہیں جا سکتا۔ سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ اور جو نماز کا انکار کرے بولے من میں نماز پڑھ لو، تو ایسا شخص بھی سنی نہیں ہو سکتا۔ سنی تو دور کی بات مسلمان نہیں ہو سکتا جناب، مرتد ہے وہ، کیونکہ نماز رکوع اور سجدے کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ اس کا جو انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ نہ پڑھنے والا گناہگار ہے، پاپی ہے، مگر وہ انکار نہیں کرتا ہے، وہ گناہگار ہوا، وہ کافر نہیں ہوا۔ لیکن جو کہتا ہے کہ نماز تو منہی من میں ہے، ہم سجدہ کہے کے لیے کرتے ہیں، مسجد کہے کے لیے جاتے ہیں، وہ بالکل کھلم کھلا اسلام سے خارج ہے۔ نماز کا وہ انکار کر رہا ہے، اور نماز کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے پیر کا۔ 2 شرط ہو گئی، عالم ہو اور سنی صحیح العقیدہ ہو۔ تیسری شرط سنیے، پیر کے لیے شرط تیسری یہ ہے کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، اعلانیہ فسق نہ کرتا ہو۔ اعلانیہ فسق کیا ہے؟ جیسے نماز نہ پڑھے، بے نمازی اگر ہے تو وہ فاسق ہے، بے نمازی ہے تو فاسق ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ عورتوں سے میل جول رکھے، تنہائی میں بغیر کسی حجاب کے پردے کے عورتوں سے ملے، بات چیت کرے، یا عورتوں سے ہاتھ چموائے، عورتوں سے پاؤں دبوائے، ایسا شخص بھی متقی پرہیزگار نہیں ہے، فاسق معلن ہے، اور ایسے شخص کے ہاتھ پہ ہاتھ دینا جائز نہیں ہے۔ یہ تیسری شرط بھی سمجھ میں آ گئی؟ غور سے سنیں آپ حضرات، ایک بات بتا دیتا ہوں یہاں پر میں، اگر نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور یہ عبادتیں کثرت کے ساتھ کرتا ہے، روزہ بہت رکھتا ہے، نماز بہت پڑھتا ہے، زکوٰۃ بہت دیتا ہے، مگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے فسق آتا ہے اس کے اوپر، وہ فاسق معلن ہو رہا ہے، تو اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنا جائز نہیں ہے۔ روزہ رکھنا پیر کی علامت نہیں، مسلمان کی علامت ہے۔ اس کو سمجھیے گا آپ حضرات۔ لوگ آج کل دلیل بناتے ہیں نا کہ فلاں نے تو بہت روزہ رکھا ہے تو اس کو پیر مان لیں، تو کیا مطلب آپ رکھو گے تو پیر بن جاؤ گے؟ نہیں، پیر ہونے کے لیے جو شرط اعلیٰ حضرت نے بتایا وہ یہ کہ وہ عالم ہو، ساتھ ہی ساتھ سنی صحیح العقیدہ ہو، ساتھ ہی ساتھ فاسق معلن نہ ہو، متقی پرہیزگار ہو۔ چوتھی شرط سنیے، جس سلسلے سے بیعت کر رہا ہو وہ سلسلہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک متصل ہو۔ سبحان اللہ۔ جب یہ شرطیں پائی جائیں گی تو وہ پیر ہیں، وہ مرشد ہیں، اور ان کے ہاتھ پر ہاتھ دینے سے ایمان بھی محفوظ رہے گا، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ قبر میں بھی وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات غلط لوگوں کے پھیرے میں پھنسنے سے بچیں، اور آج
جس ولی کی آمد ہوئی ہے ان کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کر لیں۔ ایک آخری بات بتا کر گفتگو ختم کرتا ہوں، ایک پیغام دے دیتا ہوں۔ ایک حدیث شریف میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے، لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا وعن علمہ فیما فعل وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وعن جسدہ فیما ابلا۔ کہیے سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اللہ کی بارگاہ سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکے گا جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا۔ جب تک اس کا جواب نہیں دے گا اسے ہٹنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پہلا سوال ہوگا عمر کے بارے میں کہ میرے بندے میں نے جو تم کو عمر دی اس عمر کو تو نے کہاں ختم کیا، کہاں پہ اس عمر کو تو نے ختم کر دیا بتاؤ۔ اگر ہم نے اپنی عمر کو پب جی میں گزار کے ختم کیا، گیم کھیلنے میں گزار دیا، جوا بازی میں گزار دیا، لاٹری ٹکٹ ملانے میں گزار دیا، تو یقین مانے پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ خائب و خاسر ہوگا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر گناہ کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں دیکھ لے گا اس کو۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم گناہ کریں گے 2-4 سال کے بعد تو وہ گناہ ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، نہیں۔ البر لا یعلا والذنب لا یحصى والدیان لا یموت۔ البر لا یعلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی ہے، چاہے آپ 10 سال پہلے کیے ہوں وہ تر و تازہ ہے، اور گناہ بھلایا نہیں جاتا ہے، فرشتے لکھ لیتے ہیں، وہ محفوظ ہے، اور قرض مرتا نہیں ہے۔ اگر کوئی قرض پا رہا ہے تو ان کے مر جانے سے یا آپ کے مر جانے سے وہ ختم نہیں ہوگا، وہ ادا کرنا ہے۔ تو لوگ سوچتے ہیں کہ گناہ کیا کچھ دن گزرے ختم ہو جائے گا، نہیں، بلکہ جو بھی گناہ دنیا میں کرے گا عمر کو بےہودہ حرکتوں میں گزارے گا، اللہ کی بارگاہ میں جب تک جواب نہیں دے گا ہٹنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بتاؤ تو نے اپنی عمر کو کہاں گنوایا۔ دوسرا سوال ہوگا علم کے بارے میں، جو تجھے علم ملا، علماء نے سمجھایا، علماء نے سکھایا، تم خود جانتے تھے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، تو تم نے اپنے علم پر عمل کتنا کیا؟ جب تک اس کا جواب نہیں دے گا بندے کو ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تیسرا سوال ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کے بارے میں سوال ہوگا میرے بندے تو نے یہ مال حاصل کہاں سے کیا تھا؟ جو دنیا میں تو نے دولت جمع کی، اکٹھا کی، یہ تو نے کمایا کہاں سے؟ اگر کوئی کہے گا ہم تو ATM چوری مارتے تھے، ہم تو لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، کوئی کہے گا ہم بیٹے کی شادی میں جہیز لے کر کے اتنا جمع کر لیے تھے، کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں بچ کر نکل جائے گا؟ نہیں۔ اللہ رب الجلال فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، وہ بچ نہیں سکے گا۔ رب الجلال کو جواب دینا ہوگا، کہیں سے اگر 1 روپیہ بھی ناجائز طریقے سے اس نے جمع کیا ہوگا تو اس ناجائز کا جواب دینا ہوگا، نہیں تو وہ پھنسے گا۔ اس لیے مال ناجائز طریقے سے حاصل کرنے سے بچیں، اور ایسے لوگوں کو بھی بچائیں جو مالدار ہونے کی فکر میں دن رات لوگوں کو دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ چوتھا سوال ہوگا فیما انفقہ، اے میرے بندے جو مال تو نے حاصل کیا وہ تو نے خرچ کہاں پر کیا؟ یہ بھی سوال ہوگا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت حضرت مولانا عبد الرحمن فیضی صاحب قبلہ، استاذ الاساتذہ، دیکھیے ہمارے اس جھارکھنڈ کی سرزمین کی ایک عظیم شخصیت حضرت علامہ عبد الرحمن فیضی صاحب گریڈی سے تشریف لے آئے ہیں۔ یہ استاذ الاساتذہ، آپ جو اشعار علماء کرام اور شعراء اعظام سے سنتے ہیں، حضرت ہی کی محنت کی اور کاوش کا نتیجہ ہوتا ہے جو وہ پڑھتے ہیں۔ آج ان کی ہم بھرپور سنیں گے۔ بس آخری بات یہ بھی سوال ہوگا فیما انفقہ، مال کو خرچہ کہاں کیا؟ تو آج سنیے غور سے، شادیوں میں نوجوانوں کو جنون سوار ہو گیا ہے، پٹاخہ پھڑانے کا
اور ڈی جے بجانے کا. بغیر ڈی جے کے تو شادی کرتا ہی نہیں. دولہا کہا دے گا ہم جابے نہیں کریں گے. تو اس کو کہہ دیجئے تم ڈی جے سے ہی شادی کر لو, تم کو بارات جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے قیامت کے دن یہ جواب دینا ہوگا. اگر وہاں کہو گے کہ ہم نے ڈی جے میں 15,000 لگایا, پڑاکا ہم نے 20,000 کا پھوڑ دیا, تو کیا اللہ تعالیٰ کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے جنت چلے جاؤ, بڑھیا کام کر کے آئے ہو؟ نہیں, بلکہ وہ بری طرح سے پھنس جائے گا. تو نے ایک حرام کام میں اتنے پیسے کیوں لگائے, فضول خرچی کیوں کی, جبکہ ہم نے قرآن میں کہہ دیا تھا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. پھر بھی تم نے فضول خرچی کیوں کی؟ اس وقت کیا جواب دیں گے آپ؟ کیا جواب ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں سوچیں, یہ جو فضول خرچی کرتے ہیں ڈی جے میں پیسہ لگا کر کے, پڑاکا پھٹا کر کے, ہرگز نہ کرے, بلکہ بہت زیادہ روپیے ہو گئے ہیں اور گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں بنتی ہے تو غریبوں میں بانٹ دیں, مسکینوں میں بانٹ دیں. اور حد تو یہ ہو گئی ہے کہ پٹاخہ جن کے یہاں 20-25 ہزار کا پھوٹ جائے گا, 20-25 ہزار کا ڈی جے بچ جائے گا, قاضی صاحب کو پیسہ دینے کے ٹائم میں پیسہ گھٹ جائے گا. کاہے بل چاٹ رہے اتنا, جائیے صبح بیٹھ کر لیں گے, اور صبح ہو بھی نہیں کرے گا. 2 دن 3 دن 4 دن پار ہو گیا, صبح ہوئی ہی نہیں. اگر ڈرتے ڈرتے قاضی صاحب نے مانگ بھی دیا کہ بھائی نکاحانہ دو جو پڑھایا تھا, بولیں گے جان مار رہے ہیں کیا, ہم بھاگ رہے ہیں گاؤں چھوڑ کر, رکیے نا, ابھی آرام ہونے دیجیے, ذرا سا مہمانوں کو ڈرانے دیجیے, وغیرہ وغیرہ. میرے بھائیوں کہاں ہم آ گئے, جن چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے تھا انہی چیزوں میں اپنی محنت لگا دی. اور ابھی ایک خاص بات حضرت کے ساتھ شیئر کر رہے تھے, بات چیت ہو رہی تھی, ہمارے درمیان جلسوں کا ایک جنون سوار ہوا ہے. یہ بھی ایک عجیب ہمارا تماشا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ یہ ذریعہ شاید بڑا آسان ہے, شعراء اور علماء آئیں گے, بشارت دیں گے جنت مل رہی ہے, ہم جلسے میں بیٹھیں گے اور ایک ہی رات میں جنتی ہو کر آ جائیں گے. پھر تو زندگی بھر نہ نماز پڑھنی ہوگی, نہ زکوٰۃ دینی ہے, نہ روزے رکھنے ہیں, سب چیزوں سے ہم فری ہو جائیں گے, جنت بٹ رہی ہے, چلو اٹھا کر لے آتے ہیں. یہی لوگ شاید سوچتے ہیں. ورنہ اگر یہ نہ سوچتے تو بتائیے جو اپنے ایمان کو 6,000 نہیں دے رہا ہے, ایک رات میں 30-30 ہزار 50-50 ہزار روپے گوائیوں کو دے دیتا. مشین آتی ہے دلی سے, مشین آتی ہے کلکتہ سے, پیسے ڈالے جاتے ہیں اور رات بھر گاش کے پودھا کی طرح اڑاتے ہیں. یہ حالت ہماری قوم کی ہو گئی. جب تک ہم سوچیں گے نہیں, فکر نہیں کریں گے, نہ ہمارے بچے صحیح راہ پر لگیں گے, نہ ہمارا مستقبل اچھا ہوگا. دن بدن تو ہم ٹوٹے جا رہے ہیں, پیٹے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی ہم کو اس کی فکر نہیں کہ ہمارے بال بچے سدھرے اور تعلیم حاصل کریں. اگر پیسہ زیادہ ہے تو ہر گاؤں میں مکتب کھول دیں, 2-4 مولانا رکھ دیں, کوئی ماسٹر رکھ دیں, انگریزی تعلیم بھی ہو, قرآن کی تعلیم بھی ہو. اس کے پیچھے پیسہ ہم نہیں لگائیں گے جناب. کہاں لگائیں گے؟ ہم پیسے لگائیں گے تو ڈی جے میں لگائیں گے, پیسے لگائیں گے پٹاخوں میں لگائیں گے, اور باہر کے گوائیوں کو بلا کر کے خطیر رقم دیں گے, اور انہیں پیسہ سے کہتے ہیں کہ بھوت دے لیے. بڑا اچھا کام آپ نے کیا, بھوت کے بھیج دیا اس کو, اب آپ کو وہ جنت لے کے چلا جائے گا. جب وہاں جائیے گا تب پتا چلے گا کہ ہم سے پہلے وہ پہنچا ہوا ہے. تو آپ کہیے گا مولانا صاحب کیا حال ہے, دنیا میں تو کہتے تھے ہم بہت بڑے شاعر ہیں, بہت بڑے علامہ ہیں, آج یہاں کیسے آ گئے؟ تو وہ کہے گا لم نکن من المصلین, ہم تو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے جناب. کب نماز کا ٹائم آتا تھا, کب جاتا تھا, مجھ کو پتا نہیں. دھن سوار تھا, پروگرام کرنا ہے, روپے جمع کرنے ہیں, لوگوں سے نذرانے بیٹھنے ہیں, ڈیمانڈ کر کے طے کر لینا ہے, 1 گھنٹہ جاؤں گا اتنے روپے لے کے آؤں گا. بولیے ایسا ہے کہ نہیں؟ قرآن میں ہے بھائی, میں نہیں بتاتا. قرآن میں ہے کہ جہنم میں جو لوگ پڑے رہیں گے, بھیٹیں گے, جائیں گے دوسرے لوگ, تو وہ کہیں گے لم نکن من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں آ گئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو صحیح راہ پر چلنے کی اللہ رب ذوالجلال توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. سبحان اللہ.